بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ واو زبر وا منے اور اذا منے جب جس وقت۔ ابتلا، ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، ابتلا کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، آزمانا امتحان لینا، آزمائش میں ڈالنا۔ تو ابتلا آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ رب پروردگار، ہو اس کا، اس کے رب نے، اس کے پروردگار نے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلماتن، بازر بھی منے ساتھ، کلمات منے باتیں، ہاں کلمات منے باتیں، تو باتوں میں، اور کلمہ کی یہ جمع ہے، کلمہ مانے بات اور کلمات مانے بہت سی باتیں، تو بہت سی باتوں میں، کئی باتوں میں۔ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، جب امتحان لیا ابراہیم سے اس کے رب نے کئی باتوں میں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فا زبر فا منے پس پھر، اتمّا، اتمّا یہ تمام والے لفظ سے، ہم کہتے ہیں نا تمام چیزیں، تو یہ وہ ہے تے میم میم تمام والا ہوتا ہے، تمام کا معنی پورا، تو اتمّا اس نے پورا کیا، ہننا ان سب باتوں کو، جن باتوں میں ان سے امتحان لیا گیا ان سب باتوں کو ابراہیم نے پورا کیا۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایک تو بنی اسرائیل والے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر تھے، اور دوسرا قیامت کے متعلق ان کا جو نظریہ تھا، ان کا جو خیال مائنڈ تھا، ان کا جو عقیدہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ انہوں نے سفارش کے، شفاعت کے متعلق غلط عقیدہ بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو سمجھایا، پچھلی آیات میں نشاندہی کر دی۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا تذکرہ، اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اس کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پہلے امام، پہلے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی ملت کے آخری امام اور نبی ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ملت کس کی پر ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ طریقہ کس کے پر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو پہلے وہ لے کر آئے تھے، وہی طریقہ، وہی ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ ہے، تو حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے مقام، کہ اللہ نے ان کو کن باتوں میں امتحان لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں جب اللہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم کے امتحان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے ہی سب کچھ انہیں عطا کیا، ساری پاور طاقت سب کچھ اللہ دیتے ہیں، جو ان کے پاس تھی، صبر سب کچھ، تو پھر امتحان لینے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پر جواب یہ ذہن میں رکھنا ہے ناواقف لوگوں کو جواب دینے کے لیے، یا اپنے ذہن کو ان کے پروپگنڈوں سے بچانے کے لیے، کہ بسا اوقات امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اس کو جو مقام ملا ہے، یا اس کی جو ویلیو ہے، یا اس کو جو شاباش ملی ہے، یا اس کے ساتھ جو اللہ راضی ہیں، تو دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔
اور ایسے ہوتا ہے گھروں میں، بچوں کے سامنے دیکھ لیں یا اسکول میں جو ہے بچوں کو دیکھ لیں یا باقی جگہوں پر جابز وغیرہ میں دیکھ لیں کہ جو جس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اس کو ترجیح دینے کی وجہ تو وہ جانتا ہے، لیکن دوسروں کے سامنے اس سے کچھ ایسے کام کرواتا ہے جس سے دوسرے بھی سمجھ جاتے ہیں واقعی یہ اس قابل ہے، یہ چیز ہم میں نہیں ہے اس میں ہے، تو اس لیے اس کو یہ مقام ملا ہے، اس کو یہ ترقی ملی ہے، اس کو یہ انعام ملا ہے، اس کو یہ ٹرافی ملی ہے، اس کو یہ شاباش ملی ہے۔ تو امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اس لیے امتحان لیا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا تھا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بہترین دوست کو، اچھے اور پکے دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا تھا کہ ابراہیم خلیل ہیں میرے، تو اس لیے ابراہیم خلیل اللہ، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پکے دوست ہیں۔ تو وہ دوستی کی وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے ہر کام میں جو ہے سب سے آگے اور اعلیٰ اور مکمل گزرنے والے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، اللہ تو بادشاہ ہے نا، سب کچھ پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کی مرضی ہے وہ نبیوں سے امتحان لے یا گناہ گاروں سے لے، وہ نبیوں کو آزمائش میں ڈالے یا گناہ گاروں کو معاف کر دے، تو وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو کچھ کرے۔ ہماری چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پہ اب آپ سکول کے بچے ہیں یا گھر کے مالک ہوتے ہیں، وہ گھر والے کہتے ہیں کبھی یہ چیز یہاں سے اٹھاؤ یہاں رکھ دو، کوئی باہر والا آگے کہے بھئی یہ کیوں کیا، کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کہے آ کے یہ کیوں کیا تو وہ کہیں گے ہماری چیزیں ہماری مرضی۔ آپ نے اپنے بیگ کی ایک جیب میں جو ہے پینسل رکھی ہے، حارث کہے کہ نہیں اس میں نہیں رکھنی دوسرے میں رکھنی ہے، آپ کہیں آپ اپنی جا کے رکھ لو، میرے چیزوں کو کیوں چھیڑتے ہو، میں جہاں رکھوں میری مرضی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب جو ہماری اپنی چیزیں نہیں ہیں اللہ نے دی ہیں، ہم نے خود وہ پیدا نہیں کی، اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے، تو ان میں ہم اتنے مالک بن جاتے ہیں کہ ہماری مرضی دوسرا کیوں بولتا ہے۔ تو جو کائنات خود اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ کے حکم سے بنی ہے، تو اس میں اللہ جس سے امتحان لے جیسا امتحان لے، اللہ کی مرضی۔ ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ تو بہرحال یہ دو جواب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس قسم کے جو سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے پروپگنڈے آتے ہیں اسلام کے خلاف یا اللہ کی ذات کے خلاف، کافر ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے امتحان اس لیے لیا تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ابراہیم کی کتنی ویلیو ہے، اس کو جو ویلیو ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے، وہ کتنا اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ ایک تو یہ دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسرا جواب کیا ہے کہ اللہ سب چیزوں کے مالک ہیں، تو اللہ کی مرضی وہ جس کا جیسے امتحان لیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے کیا امتحان لیے گئے؟ ویسے تو بہت سے ہیں، تو کچھ ہم جو ہے ویسے ذہن میں سرسری طور پہ رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا امتحان تو یہ ہے کہ جس مقام پر اپنے وطن میں وہ پیدا ہوئے تھے، بغداد سے آگے ہے، تو اس کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن میں وہ ستائے گئے۔ یہ بچپن سے اللہ تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس کو بلندی دینا چاہتے ہیں وہ بچپن سے اچھا ہوتا ہے، وہ بچپن سے بڑوں کی باتیں مانتا ہے، بچپن سے چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، بچپن سے وہ سیدھی بات کرتا ہے، بچپن سے وہ سچ بولتا ہے، بچپن سے وہ والدین کا ادب احترام کرتا ہے، بچپن سے وہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے اونچا کبھی بھی نہیں بولتا، وہ بچپن سے ہی بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ چیزیں کسی کی نہیں چھیڑتا، وہ کسی پر کوئی بات نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی پہ غصہ نہیں کرتا خام خواہ کا۔ باقی جو جائز ہو تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے کافروں پر غصہ کرو،
या अपना हक जहाँ ना मिल रहा हो वहाँ अपना हक लेने के लिए गुस्सा कर लो, वो अलग बात है। तो बहरहाल खामखा का वो ऐसे गुस्सा नहीं करता, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो ये बहुत अच्छे थे, तबीयत के अच्छे थे, और शुरू से ये बुतों की पूजा नहीं करते थे। लोग थे, उन्होंने खुद पत्थरों के जो है ढांचे बनाए, पत्थरों की चीज़ें बना दी, जैसा कि आजकल ये रबड़ की या कपड़ों की या प्लास्टिक की या लोहे की चीज़ें बनाई, हमारे घरों में चीज़ें रख देते हैं, ये शेर रखा हुआ है, ये जी फलां चीज़ रखी हुई है, तस्वीरें बनी होती हैं, ये बुत होते हैं, ये जायज़ नहीं है। जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, प्यारे नबी हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में अल्लाह की तरफ से रहमत का माना सुकून, बरकत नहीं आती। तस्वीर होगी जिसमें, बुत होगा जिसमें, तो ये किसी चीज़ का बना हुआ, घर में सजाया हुआ, उसमें अल्लाह की रहमत कभी नहीं आएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो बहरहाल ये खुद बुत बनाते थे, तस्वीरें बना लेते थे, फिर कहते थे ये हमारा खुदा है। पत्थर उठाया नीचे से, उसकी तस्वीर बना दी, फिर कहते ये खुदा है। खुदा ऐसे होता है जिसको खुद बनाए? ये बात समझ आती है? जिसको खुद नीचे से उठाया, फिर उसको खुद बनाया, उसके ऊपर खुद जो है औजार इस्तेमाल किए, फिर जब वो बन गया फिर कहा, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये हमारा खुदा है जी, ये हमारी सुनता है। वो खुदा होता तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बनाने की, वो खुद ही बन जाता। हमारा अल्लाह है, देखो कैसे आसमान बना दिया, कैसे जमीनें बना दी, कैसे हवा आ रही है, कैसे पानी मिल रहा है। और हमारे अल्लाह को किसी ने बनाया भी नहीं है, और ना उसका कोई माँ बाप है और ना उसकी कोई औलाद है। हमारा खुदा तो ऐसा है। तो ये मजे की बात एक आपको सुनाऊं। एक तो ये मजे की बात कि देखो, खुद जो है बनाया, फिर कह दिया कि ये खुदा है। तो बाकी लोग उस वक़्त जो है वो पूजा करते थे बुतों की, उनके सामने जाके इबादत करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से उनके सामने नहीं जाते थे। वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने उनकी तबीयत अच्छी बनाई थी ना, तो उनको बचपन से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल वो मज़े की बात सुने। एक जगह तफसीर की सीरत की किताब, तफसीर नहीं सीरत की किताब में मैंने पढ़ा था, ये जो अरब वाले मुशरिक थे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खानदान में पैदा हुए थे, आसपास के जो इलाके के लोग थे, वो भी इसी तरह बुतों की पूजा करते थे। प्यारे नबी के पैदाइश के वक़्त और उससे पहले बैतुल्लाह के अंदर भी यही पत्थर के बने हुए बुत पड़े थे, लात, उज़्ज़ा, मनात वगैरह। लोग इनकी पूजा करते थे, ये हमारे छोटे खुदा हैं। कहते थे अल्लाह बड़ा खुदा है, ये छोटे खुदा हैं। हम तो कहते हैं बस हमारा एक ही खुदा है, कुल हु वल्लाहु अहद। हमारा अल्लाह एक है, और कोई भी खुदा हमारा नहीं है, ना हम किसी को खुदा मानते हैं। लेकिन ये कहते थे कि ये छोटे खुदा हैं, और अल्लाह बड़ा खुदा है, ये छोटे खुदा अल्लाह से सिफारिश करेंगे। तो ये शिरक था। तो ये मुशरिक लोग इसलिए मुशरिक कहलाते थे। फिर ये जो बुत बने हुए थे, ये तो पड़े थे खास जगह पर, खास जगह पर बैतुल्ला में या उनके घरों में या बाकी जगहों पर। अब जब ये सफर करते थे, तो सफर में जब जाते थे तो वहां भी इन्होंने रास्ते में इबादत करनी होती थी। तो ये जो है ना, सत्तू होता है, सत्तू आप शायद जानते हैं या नहीं जानते। गंदम को पीसते हैं पहले भून लेते हैं, फिर पीसते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं, वो सत्तू कहलाता है। तो उसको जो है ना, पानी में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल के वो रोटी की जगह इस्तेमाल होता है। सफ़र में वो बहुत आला चीज़ होती है, दूर के सफ़र में, क्योंकि पहले ये जहाज़ों का सिस्टम नहीं था, होटलें वगैरह नहीं होती थी। तो अपना सामान, अपना खाना पीना साथ रखते थे लोग जब सफ़र करते थे। जानवरों पर सफ़र होते थे, यानी पैदल नुमा सफ़र होते थे। तो वो सत्तू जो है ना, साथ लेकर चलते थे, भाई इसको खाते पीते रहेंगे, भूख लगेगी। तो ये घर में जो है अपनी इबादत के लिए उसी सत्तू से, सत्तू का आटा गूंद के जैसे, तो उस सत्तू से क्या करते थे, बुत बना लेते थे। जैसे उनकी खुदा होते थे लात उज़्ज़ा मनात, तो वैसे इस आटे के सत्तू के क्या बना लेते थे, बुत। तो फिर जहां इबादत करनी होती थी, वो सत्तू के बुत सामने रख देते थे और उनकी इबादत करते थे। यहां तक बात समझ आ गई?
ہاں، ستو کے آٹے کے کیا بنا لیتے تھے؟ بت، تصویریں. پھر ان کو کہتے تھے یہ ہمارے خدا کی تصویر ہے، ہمارا خدا ہے. پھر راستے میں جہاں بھی عبادت کرتے تو ان ستو کو، بتوں کو سامنے رکھ کر پھر عبادت کرتے تھے. تو وہ آٹے کے جو بت ہوتے تھے ستو کے، تو عبادت جہاں کرنی ہوتی تھی تو ان کی عبادت کرتے تھے. پھر ان کو اپنے تھیلے میں، بیگ میں ڈال لیتے، پھر چل پڑتے. پھر راستے میں جہاں بھوک لگتی اسی آٹے کو کھا جاتے، اپنے خدا کو پھر خود ہی کھا جاتے تھے. جب وہ ختم ہو جاتے تو خدا بھی ختم. تو یہ ایسے خدا ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑتا ہے. اب اس کہنے کا مطلب یہ ہے، جو اللہ کو چھوڑتا ہے تو وہ ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کو عقل والے دیکھیں سمجھیں تو ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ نالائق اللہ کو کیوں نہیں مانتے. تو جس کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے خدا بنایا، پھر بھوک لگی تو اسی خدا کو کھا گئے. تو یہ مزے کی بات تھی. تو یہ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اپنے خدا کو خود ہی کھا جاتا ہے، بناتا بھی خود ہی ہے اور کھا بھی خود ہی جاتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم حالات پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد مشرکانہ ماحول میں تھے، لوگ سارے شرک اور کفر میں تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے شرک والے کاموں سے، شرک والے کفر والے کاموں سے نفرت ہوتی تھی، ان کو گھن آتی تھی. جیسے کہتے ہیں نا، یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ان کے کام اچھے نہیں لگتے تھے، وہ ان میں ان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے. پھر آگے چلتے ہوئے ایسے سارا وہ بڑے ہوتے گئے عمر کے ساتھ. جیسے بڑے ہو گئے تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے عبادت خانے میں جا کر جتنے بھی سارے بت تھے ان سارے بتوں کو توڑ دیا تھا. جب بتوں کو توڑ دیا تھا تو پھر ساری قوم مخالف ہو گئی، بڑے چھوٹے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بھی قوم کے ساتھ تھا، تو اس نے فیصلہ دیا کہ ابراہیم کو جو ہے اس کی سزا یہ ملے گی کہ اس کو آگ میں ڈال دو، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے. اب خدا، وہ خدا بن سکتا ہے جو خود دفاع نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ خدا کا کس چیز کا؟ خدا سے تو مانگتے ہیں نا سب کچھ. تو جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ تو بہرحال انہوں نے اپنے ایسے بتوں والے خداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ تو ایک چال کھیل رہے ہیں میرے خلیل کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان بدبختوں کو نقصان میں ڈال دوں گا اور سب کو ناکام کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا. لوگوں نے آگ میں ڈالا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کہا. وہ تو کچھ نہیں کہا اس وقت جب وہ چلے گئے. اب امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے سے ڈرتے ہیں یا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے آگ میں ڈالو یا جو کچھ مجھ سے کرو، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے خداؤں کو خدا نہیں مانوں گا. وہ اس بات پر ڈٹے رہے. آگ میں لوگوں نے ڈال دیا تب بھی وہ اسی بات پر رہے. انہوں نے کہا ڈال دو بے شک. جب بے شک ڈال دو کہہ دیا، پھر لوگوں نے بہت بڑی آگ لگائی، اس میں ڈالا. تو جب ڈالا تو تب بھی وہ آگ میں چلے گئے. یہ نہیں کہا ہم جیسے اللہ معاف فرمائے ایسے امتحان نہ دے. لوگ ہوں تو وہ اسی وقت فٹافٹ کہتے ہیں اچھا اچھا نہیں مجھے آگ میں نہیں ڈالو، جو آپ کہتے ہو میں وہی کہتا ہوں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ہمیں آزمائش سے محفوظ بھی رکھیں اور ہمیں ثابت قدم بھی رکھیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی کسی کو اتنی بڑی سزا سنائی جائے، اتنی بڑی سزا دکھائی جائے تو وہ کیا کہے گا فوراً؟ ابھی تو 2 چوتے پولیس والوں کے لگتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ہاں سب کچھ یہ ہے. آپ جیسے کہتے ہو میں ویسے کہتا جاؤں گا، آپ بتاؤ کیا کہوں؟ 2 جوتوں سے ڈر جاتے ہیں.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرے تھے، انہوں نے کہا ڈال دو، بے شک میرا اللہ جو ہے یہ تمہارے والا بت نہیں ہے، میرا خدا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب یہ چلے گئے تب پھر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو حکم دیا، کیونکہ آگ بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، آگ میں جلانے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، تو آگ کو اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم کو نہیں جلانا، اور اس کے لیے ٹھنڈی بن جاؤ، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگے اور اتنی گرم بھی نہ کہ ان کو گرمی لگے، بلکہ نارمل ہو جاؤ، نارمل ٹھنڈی بن جاؤ۔ آگ ٹھنڈی بن گئی، ابراہیم علیہ السلام اس میں پھرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک آزمائش یہ تھی کہ آگ میں ڈالے گئے اور وہ اس میں ثابت قدم رہے۔ اسی طرح اور بھی کئی باتوں میں اللہ نے آزمایا، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بہرحال آج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں ہمارا گزرا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔